آج کا عمل آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے نوری مخلوقات کو ملاقات ان سے کرنی ہے، نوری مخلوقات کو دیکھنا ہے، نہ صرف ملاقات کرنی یا دیکھنا ہے بلکہ 7ویں دن انشاءاللہ تعالی آپ اگر میرے بتائے ہوئے طریقے سے عمل کریں گے تو بغیر کسی ڈر یا خوف یا کسی قسم کے وہ جو حاضرات سے پہلے وقوع ہوتے ہیں اس سے جو ہے بغیر آپ کے ساتھ وہ ہم کلام ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایسی طاقت بخشے گا، ایسا اپنا جو ہے وہ نور بخشے گا کہ آپ بغیر ڈر خوف کے ان سے بات کریں گے، اور نہ صرف اس دن کریں گے بلکہ اس کے بعد آپ کے ساتھ وہ قول و قرار کریں گی۔ آپ جب چاہیں گے، جس طرح چاہیں گے، جس جگہ چاہیں گے وہ حاضر ہوں گی، وہ تعداد آپ کو بتائیں گے، آپ ان سے وعدہ کریں گے، وہ آپ سے وعدہ کریں گی کہ آئندہ جو ہے بلانے کے لیے کتنی دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد وہ آپ سے وعدہ لیں گی کہ آپ نے اپنا جو 24 گھنٹے کا ٹائم ہے یا جو اپنی زندگی ہے وہ آگے سے کیسے گزارنی ہے، آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ نے جو ہے عبادت میں پڑھائی میں کیا کیا چیزیں کرنی ہیں، وہ ایک فریم طے ہوتا ہے، جیسے ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ بہرحال آتا ہوں عمل کی طرف۔ اس کے لیے عورتیں گھر پہ کر سکتی ہیں اپنے گھر کی چھت پہ، اور مردوں کے لیے یہ ہوگا کہ مرد باہر جائیں گے، اور باہر بھی کسی ایسی جگہ پہ نہیں کہ کوئی ویرانہ یا ایسی جگہ، بہرحال ایسی جگہ پہ کہ جو بھی آپ کے نزدیک گھر کے یا آس پاس یا تھوڑا دور کر کے بھی ہو، تو کوئی بھی اللہ کے پیارے، اللہ کے ولی کے جن کا مزار ہو، جن کا دربار ہو، وہاں پہ جا کے وہاں کے جو بھی بانیان متولی یا خاکسار ہیں اور خدمت گزار ہیں ان سے اجازت لے کے باقاعدہ ان کو بتا کے کہ رات اتنے بجے سے اتنے بجے تک میں نے آنا ہے اور یہ میں نے عمل پڑھنا ہے، تو آپ وہ عمل شروع کریں گے۔ عمل سے پہلے اپنے پاس اگر بتیاں لے لینی ہیں، اپنے پاس جو ہے کہ چراغ رکھ لینا ہے، یا باقاعدہ وہاں پہ ہی مانتن چھوڑ کے آ جایا کریں، اور جائے نماز اپنی تسبیح اپنی لے کے آپ نکلیں گے۔ دربار میں جا کے یہی طریقہ ہے کہ 2 نفل جناب حضرت سلیمان پیغمبر کے آپ نے ہدیہ کرنے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توسل کرنا ہے جناب حضرت سلیمان پیغمبر کا کہ اے میرے اللہ، جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کے صدقے سے میرے اس عمل میں کامیابی عطا فرما، اور مجھے کوئی نوری مخلوقات عطا فرما، اس کا دیدار عطا فرما، تاکہ میں اپنے اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کے جو بھی جائز معاملات ہیں ان میں ان کی مدد کر سکوں اور ان سے مدد لے سکوں۔ اس کے بعد آپ نے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے حصار لگا لینا ہے۔ حصار کی ویڈیوز میرے چینل پہ آلریڈی پڑی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، واٹس اپ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے پڑھائی کرنی ہے قل ہو اللہ احد کی، صرف اور صرف پڑھائی ہے۔ اس میں وہی طریقہ بتاؤں گا کہ جو آپ نے پہلے دن رکھنا ہے، طاق تعداد میں درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے قل ہو اللہ احد کو 44 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 44 ٹائم پڑھنا ہے۔ اب اس میں یہ نہیں کہ آپ نے سپیڈ سے، آپ اس ڈر سے، اس خوف سے کہ رات کو آپ وہاں پہ مطلب 2 بجے گئے ہیں اور نماز سے پہلے پہلے آپ نے وہاں سے آنا ہے، نماز آپ نے گھر میں پڑھنی ہے، یعنی یہ 12 سے بعد کا اور فجر سے پہلے کا ٹائم ہو، کوئی بھی ٹائم آپ سلیکٹ کر لیں، آپ کے علاقے میں کس وقت نماز ہوتی ہے وہ نوٹ کریں، اور اس سے پہلے آپ جانے کا ٹائم، وہاں پہ پڑھائی کا ٹائم، 44 ٹائم قل ہو اللہ پڑھنے کا ٹائم، یہ ساری نوٹ کرنے کے بعد آپ ایک ٹائم فریم رکھ لیں۔ تو پھر کوشش کرنی ہے کہ جس ٹائم پہ آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں روز ہی اسی ٹائم پہ آپ پہنچیں۔ 7 دن کا عمل ہوگا، قل ہو اللہ احد کو 44 ٹائم پڑھیں گے، آخر 7ویں دن انشاءاللہ العظیم کوئی ایک مخلوق آپ کے سامنے، انویژول پاور، غائبانہ طاقت جو ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر ہوگی، اچھی شکل و صورت میں ظاہر ہوگی انشاءاللہ، اور وہ پہلے آپ سے سلام کرے گی، مگر آپ نے 44 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہی اس کو جواب دینا ہے۔ پھر وہی بات قول و قرار آپس میں ہوں گے، سلام کے بعد آپ کے وجہ پوچھے گی، آپ نے اس سے کہنا ہے ہمیشہ میرے ساتھ رہنا ہے، جب بھی یاد کروں مجھے طریقہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے بلاؤں گا، پھر وہ آپ کو طریقہ بتائے گا۔ پھر آپ یہ ہے کہ اس پہ وہ آپ سے کچھ الف لے گا، اس پہ آپ کو پابند رہنا پڑے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ العظیم آپ عمل ختم کریں، گھر میں آ کے کوئی فاتحہ نظر دلائیں اگلے دن، اور اللہ کی مخلوق کے کام کریں اور علی علی کریں۔